بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال کے مبارک نام سے 30 دسمبر 2023 بروز ہفتہ جامعہ دارالسلام ساہیوال کے مین کیمپس 524 جے بلاک فری ٹاؤن ساہیوال میں دارالفتاء کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی قدس اللہ تعالی سرہ کے فرزند ارجمند اور اکلوتے جانشین اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب صدر حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ اس تقریب کا وقت صبح 9 تا 10 بجے رکھا گیا تھا اور اس میں صرف علماء اور قرب و جوار کے خاص احباب کو مدعو کیا گیا تھا۔ چنانچہ صبح تقریباً 9:15 پر مہمان خصوصی جلسہ گاہ تشریف لے آئے، جہاں ان کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے محبت بھرا استقبال کیا گیا اور فوراً ہی جلسہ گاہ میں لے جایا گیا، جہاں پہلے سے بہت سے احباب موجود تھے۔ پھر مولانا برہان الدین سلمہ نے اس تقریب کی اہمیت بتا کر تقریب کا باقاعدہ آغاز کروایا اور تلاوت کلام اللہ کے لیے قاری عبد الرحمن صاحب سلمہ کو دعوت دی۔ حضرت قاری صاحب نے اپنے مسحور کن انداز میں تلاوت فرمائی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ تلاوت کے بعد حافظ منیب الرحمن سلمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ مزتر ٹھہر جاوا تیرے غم خار رہتے ہیں مدینہ۔ اور اس کے بعد بندہ نے حضرت استاد صاحب کی آمد پر اپنی کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا۔ یہ بالکل ایک خواب ہے کہ میرے پاس میرے محسن، میرے مشفق اور مجھ ناچیز کی ادنا سی درخواست پر اتنا مشقت والا سفر کر کے استاد محترم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بعد افراد کی تعریف کے لیے جتنے بھی الفاظ یا جتنے بھی جذبات پیش کیے جا چکے، میں ان سارے جذبات کے ساتھ استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی حضرت استاد صاحب اور تمام علماء اور مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور جامعہ کا مختصر تعارف بھی کروایا۔ تعارف کے بعد حضرت استاد صاحب کو دعوت خطاب دی اور پھر حضرت نے مفصل خطاب فرمایا، جس میں استاد گرامی نے دارالفتاء کے قیام کی اہمیت سے متعلق فرمایا۔ جامعہ دارالسلام کے پروگرام میں حاضری ہے اور اس ادارے کا جو فرمایا انہوں نے کہ آج کے اجتماع کا جو مقصد در حقیقت دارالفتاء کا قیام اور اس کا آغاز ہے۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ دارالفتاء قائم ہو، لوگ اپنے دینی مسائل کے لیے رجوع کریں، ان کے دینی مسائل یہاں سے حل ہوں اور لوگوں کے اندر بھی اس بات کی فکر پیدا ہو کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور علماء سے پوچھ کر چلیں۔ اور مزید یہ بھی درخواست کی کہ بس میری درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو دارالفتاء سے جوڑیں اور مسئلے کو اس میں معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کی عادت ڈالیں جب تک کسی چیز کا مسئلے کا حل پتہ نہ ہو اس کے بغیر وہ کام شروع نہ کریں۔ حضرت استاد صاحب کا مکمل خطاب بھی جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت استاد صاحب کے خطاب کے بعد شہر ساہیوال کے مایہ ناز مفتی استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد ذکاء اللہ صاحب دامت برکاتہم نے جامع اور رقت آمیز دعا کروائی۔ یا اللہ، یہ جو آج خیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اسے قبول فرما۔ دعا کے بعد الوداعی ملاقات ہوئی، جس میں اہل علاقہ نے خوب محبت و عقیدت کا مظاہرہ کیا،
جس کے بعد حضرت استاد صاحب جامعہ دارالسلام ساہیوال کی بالائی منزل پر قائم دارالافتاء اور لائبریری میں تشریف لے گئے۔ اکثر اہل محبت وہاں بھی تشریف لے آئے اور وہاں بھی مختصر نشست ہوئی، جس میں استاد محترم نے بینکنگ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور آخر میں حضرت نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ وہیں پر حضرت کی خدمت میں چائے اور سوپ بھی پیش کیا گیا، اور یوں حضرت استاد صاحب لگ بھگ 2 گھنٹے جامعہ دارالسلام ساہیوال میں گزارنے کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے۔ اہل علاقہ نے نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ حضرت استاد صاحب کو الوداع کیا اور حضرت اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کریم حضرت استاد صاحب کو اس تشریف آوری پر دنیا و آخرت میں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں، اور حضرت کے علم و عمل اور تقوی میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ان تمام احباب کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اس تقریب میں تشریف لائے، اور انتظام و انصرام کرنے والے احباب، خاص طور پر حافظ ظہیر صاحب، حافظ عمر فاروق صاحب، مولانا حماد صاحب اور ان کے برادران اور دیگر رفقا اور تمام احباب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم سب احباب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور خاص طور پر میں مشکور ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں اور شاگردوں کا جو اگرچہ اس تقریب میں شریک تو نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے اس تقریب کی کامیابی کے لیے باقاعدہ اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے اداروں میں مسلسل دعائیں جاری رکھیں اور اپنی دلی توجہات سے نوازا۔ فجزاہم اللہ تعالی خیرن۔ محتاج دعا محمد عثمان غنی، عوفیان، خادم جامعہ دارالسلام ساہیوال۔